إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ساری تعریف حمد و ثنا کبریائی اس تنہا یکتا مالک ہمارا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہم کو پیدا کیا اور زندگی کے تمام جو ہے سہولتوں سے بخشی، ہدایت دیا. اللہ اس نے اپنی کتاب کو نازل کیا اور تمام حمد و ثنا کا مستحق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر اور بالخصوص ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل ایک قرآن کے ماحول کے مہینے میں اور مبارک مہینے میں آج ہم جو ہے آپ لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں. وہ کہ قرآن خود ایک مبارک ہے، لیکن رمضان اور اس کے جو ہے رحمتیں اور برکتیں لے کے وہ آتا ہے اور جو ہے اس کی جو ہے اہمیت بڑھ جاتی ہے، اپنا ہمارا تعلق بڑھ جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کے درس کے ذریعے سے اور مبارک اس مہینے کے ذریعے سے قرآن کے ہمارے جو ہے لگاؤ کے ذریعے سے اپنی رحمت سے جو ہے ہماری سب کی مغفرت فرمائیں اور قیامت کے روز روزہ اور قرآن کی جو شفاعت جو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اجازت دے گا اس میں ہم سب کو شامل فرمائیں. ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یونس سے شروع کرنے والے تھے، لیکن تھوڑا سا ایک پورشن جو ہے سورہ توبہ کا رہ گیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک سلسلے وار سورہ توبہ کا ایک سٹائل ہے، ایک اپروچ ہے، وہ مدنی ہے اور مدنی کے آخری دور میں آئی ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہے اس میں جو کلام کا جو طریقہ اور میتھڈ ہے بہت اسٹرانگ ہے. اسی سلسلے میں جو ہے باتیں آ رہی ہیں، لیکن جب یوں ہی ہم جو ہے سورہ یونس کو پہنچیں گے وہ ایک مکی صورت ہے، مکی دور ہے، مکہ کا ماحول ہے، اپروچ اور پیغام الگ ہے. یہاں پر اس وقت جو ہے عزیز بھائیوں بہنوں سورہ توبہ کا تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ جو نفاق کی جو صفتیں ہیں اس کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر جو ہے بتاتے ہیں کہ ہم نے جو ہے سورہ توبہ کی جو ہے 123ویں آیت سے شروع کرتے ہیں، 5-6 آیتیں اس کے بعد توبہ ختم ہو جاتا ہے. لوگوں جو ایمان لائے وہ جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں. یہ آخری دور کی بات ہے جب جو ہے بات واضح ہو چکی. مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ سورہ توبہ کا پرسپیکٹو، اس کا بیک گراؤنڈ سب آپ جانتے ہوں گے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پس منظر میں فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے اب قربت کی کوئی جو ہے گنجائش نہیں ہے اور تمہارے اندر جو ہے وہ سختی پائیں. یو بی اسٹرانگ ود دیم، کیونکہ ہو گیا تقریباً 22-23 سال کا جو ہے پیغام پہنچانے کا جو ہے ایک عرصہ مکمل ہو چکا ہے. اب کوئی جو ہے یہاں پر گنجائش نہیں ہے. اور جان لو کہ اللہ متقوں کے ساتھ ہے. جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان کے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمان سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا. یہ مذاق ہے قرآن کے ساتھ. لوگ یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی پا کر جب لوگ پیش کرتے تھے مسجد میں جو ہے بتاتے تھے تو مسلمانوں کے دلوں میں وہ طاری ہوتا تھا، آنکھوں سے آنسو آتے تھے، لیکن ان لوگوں کے دلوں میں دماغ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی. اور یہ لوگ پوچھتے تھے کہ کیا اضافہ ہوا، کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس کا اضافہ ہوا. اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں فی الواقع ہر نازل ہونے والی سورت سے اضافہ کیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یہاں پر ہم کو اس آیت پر جو ہے سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں ہر آیت ہر سورت ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے. ہم قرآن کے مہینے میں ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم
ہمیں بھی جو ہے اس آیت پر غور کرنا ہے کہ کیا ہمارا ایمان اضافہ ہو رہا ہے. انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. مومن وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کا دل لرز جاتا ہے. بعد میں کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ. جب ان کے سامنے آیات تلاوت کی جاتی ہیں، وہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا. ان کا ایمان جو ہے بڑھ جاتا ہے. تو ایمان گھٹنے بڑھنے کی چیز ہے. قرآن ایمان کو بڑھاتا ہے، اس کو جو ہے ایکسپینڈ کرتا ہے، اس کو جو ہے اونچے درجے میں لے کے جاتا ہے. تو انہی لوگوں کو وہ اثر نہیں دے گا جن کے دلوں میں نفاق ہے. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ لگا ہوا تھا ان کے سابق نجازت پر اور ایک نجازت پڑ گئی. آیت آئی، پاک ہونے کے بجائے اور جو ہے گندے ہونے لگے. ان کی فکر میں، ان کی جو ہے سوچ میں، ان کے اخلاق میں جو ہے سب گراوٹ آئی اور مرتے دم تک کفر میں مبتلا رہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتے ہیں منافقین سے پورا خطاب ہو رہا ہے کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں. کیسی آزمائش آتی ہے ان پہ؟ کوئی صورت نازل ہو جاتی ہے تو ڈرتے ہیں کہیں ان کے بارے میں ان کی راز تو جو ہے سامنے نہ آ جائے، یا جب جنگ کا اعلان ہوتا ہے تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو آزمائش میں ڈالتے رہتے ہیں، مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کا نفاق ہٹے اور وہ ایمان لائیں، لیکن وہ نہیں ہوتا ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ. کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کے چہرے دیکھتے ہیں کہیں ان کی جو ہے پردے فاش نہ ہو جائیں. جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں سے ایک دوسرے کی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جبکہ کوئی ان کی جو ہے راز کی بات سامنے نہ آ جائیں. یراکم من احد ثم انصرف صرف اللہ قلوبہم بانہم قول لا یفقہون. کہ کوئی تم کو دیکھے تو نہیں رہا ہے کہ ہمارا انٹروڈکشن تو نہیں ہو جا رہا ہے، نفاق تو ظاہر نہیں ہو جا رہا ہے. پھر جب کیسے نکل جاتے ہیں، اس کے بعد وہ محفل سے وہ نکل جاتے ہیں. اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ وہ نہ سمجھیں. یہ بات کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورت ختم کر کے آخری میں دو آیتیں ایسے ہیں جو بہت پیاری آیتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت کا اضافہ کرنے والی آیتیں ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم. دیکھو، سنو، غور کرو، تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے تمہیں میں سے، جو خود تم ہی میں سے ہے. عزیز علیہ ما عنتم. تمہارا نقصان میں پڑ جانا اس پر شاق ہے. کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کیریکٹر اور ان کے آپ کی جو ہے پرسنالٹی کو جو ہے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی پریشان ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے. امت کو اگر کوئی تکلیف ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے ہیں. تمہارا نقصان میں پڑنا ان پر شاق ہے، تمہارے فلاح کا وہ حریص ہے کہ امت کی فلاح، انسانوں کی فلاح، مسلمانوں کی فلاح ہو جائیں. حریص علیکم بالمومنین. مومنین کی جو فلاح ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے حریص ہوتے ہیں اور رؤوف اور رحیم ہیں، شفیق بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. وَإِن تَوَلَّوْا. اگر تم منہ پھیرتے ہو، اگر آپ کو جو ہے دلچسپی نہیں ہے، فقل، بول دیجئے، حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. علیہ توکلت، میں اسی پر توکل کیا ہوں. وہ رب العرش العظیم، رب عرش کا جو رب ہے. اس طریقے سے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں یہ صورت جو ہے اختتام پہ پہنچتی ہے. اس کا پوری صورت کا جو ہے لب لباب کیا ہے، اس وقت جو ہے اس وقت اگر ہم بات شروع کریں گے تو ہم سورہ یونس کو نہیں پہنچیں گے. آپ لوگ اس کو تمام چیزوں کو لے لیے ہوں گے. میں اب اس وقت جو ہے سورہ یونس کو آتا ہوں جو اس قرآن مجید کی جو ہے 10ویں صورت ہے. اس میں ایک جگہ یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورہ یونس رکھا گیا. یہ پوری صورت یونس علیہ السلام کے بارے میں نہیں بات کرتی، صرف ورس نمبر 98 میں جو ہے یونس علیہ السلام کا ذکر ہے. وہ جب آئے گا تو وہ سبجیکٹ آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ. دو قسم کے سورے ہوتے ہیں، ایک
نام اور پیغام ایک ہی ہوتا ہے. جیسے ہم آنے والے ہیں بعد دو صورتوں کے بعد سورہ یوسف، کہ خود کے بعد یوسف آئے گا، 12ویں صورت جو ہے یوسف ہے. یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی وہاں پر جو ہے بتا دی گئی، اور سورہ کا نام بھی یوسف رکھا گیا. ویسے سورہ یونس نہیں ہے. سورہ یونس ایک علامت ہے، اس میں نبی کا ذکر ہے. یہ مکی صورت ہے، جیسا میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے بات رکھا تھا، اور مکی میں بھی مکمل تو آخری دور کی آیت ہے، صورت ہے. آپ کو مکی دور کا جو ہے خلاصہ اس سے پہلے بھی پیش کیا گیا کہ مکی دور کو مفسرین نے 4 حصوں میں بانٹتے ہیں. مکی دور 13 سال کا ہے، مدنی دور 10 سال کا ہے. مکمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نبوت کی زندگی 23 سال کی ہے. 13 سال مکی کو 4 حصوں میں بانٹتے ہیں. ایک پہلے 3 سال جو خاموشی، بالکل جو ہے سائلنٹ دعویٰ ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نہیں کرتے تھے، لوگ سنتے تھے، آتے تھے اور تربیت پاتے تھے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلان کرنے کا حکم دیا، وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ دار کو بلاؤ. تو بات باہر نکل رہی ہے، اور جو ہے صفا کے اس پہاڑ پکڑ کے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں قوموں کو، رشتہ داروں کو، اور دعوت دیتے ہیں، گھر پہ بلا کے دیتے ہیں. تو یہ جو ہے 2 سال گزرا، 4 سے 5. اس 2 سال میں جن لوگوں نے ایمان لے آئے وہ ایمان لے آئے، لیکن مخالفت زیادہ نہیں ہو رہی تھی، مذاق ہو رہا تھا، سنی انسنی ہو رہی تھی، اگنورنس ہو رہا تھا. چلیے کچھ بول رہے ہیں، بعد میں سمجھ جائیں گے. لیکن اس کے بعد ایک دور آتا ہے 6 سے 10 تک، مخالفت کا دور شروع ہو جاتا ہے، سوشل بائیکاٹ کا دور شروع ہو جاتا ہے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں کہ آفرز شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو حکومت چاہیے، آپ کو مال و دولت چاہیے، واٹ یو وانٹ. آفر شروع ہو جاتے ہیں، اور جو ہے ابو طالب کے پاس جا کے جو ہے شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ سب شروع ہوتا ہے. اور بہت بڑا جو دور اس وقت گزرا تھا وہ شعب ابی طالب کا تھا، کہ اکنامیکل بائیکاٹ شروع ہو جاتا ہے. کوئی لینا دینا، بات کرنا کچھ بھی نہیں، ٹوٹل جو ہے بائیکاٹ شروع ہو جاتا ہے. اور اس درمیان میں جو لوگ غلام تھے اسلام قبول کیے، ان کا تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہے پیٹے جاتے تھے، ستائے جاتے تھے. ایک آخری دور آتا ہے جو 11 سے 13 تک، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو دو مضبوط ستون تھے، بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا اس دنیا سے اللہ میں بلا لیتے ہیں، اور دوسرا جو ہے ابو طالب کا انتقال. اس کے بعد ایک معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹرائبل سپورٹ تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. ایک بالکل کٹھن مشکل کی زندگی جو ہے وہاں پر ہمیں دیکھتے ہیں. اس بیک گراؤنڈ میں کچھ مدد ملے گی یا کچھ افراد ملیں گے، کچھ سپورٹ ملے گا، بولے طائف جاتے ہیں تو وہاں بھی سیٹ بیک ہوتا ہے. تو آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ 11 سے 13 سال کیسا ہوگا. اور حد یہ ہوتی ہے کہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے قتل کر دیا جائے. تو یہ سب پلاننگ ہونے کی اس پرسپیکٹو میں جو ہے ابھی صورت نازل ہو رہی ہے کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر کن کن موضوعات پر بات کر رہے ہیں. بہت ضروری ہے میرے عزیز بھائی، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق سرسری نہیں ہونی چاہیے. ہمیں صرف ایک کتاب اللہ نے دیا ہے. ہم سینکڑوں کتابیں پڑھ لیتے ہیں. زندگی میں کتنے کتابیں ہم پڑھے ہوں گے میرے بھائی اور بہن، کتنے کتابوں کو ہم نے جو ہے انالائز کیا ہوگا، کتنے کتابوں کا خلاصہ ہم نے پیش کیا ہوگا، کتنے رائٹرز کے بارے میں ہم جانتے ہوں گے. تو یہ صرف ایک کتاب ہے. اللہ نے ہم کو ایک کتاب دی، اس کا جو ہے ان ڈیپتھ ہم کو اسٹڈی ہونی چاہیے، پرسپیکٹو جاننا چاہیے، کانٹیکسٹ جاننا چاہیے. ہم اسکولوں میں پڑھتے ہیں گیو دا کانٹیکسٹ، کس کانٹیکسٹ میں یہ بات بولی جا رہی ہے. آپ کانٹیکسٹ لکھیں گے تو آپ کو مارکس ملیں گے. تو یہ پوری کتاب، اس کا ایک پرسپیکٹو ہے، اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے، اس کا ایک زمانے نزول ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کا ایک جو ہے ہسٹوریکلی اس وقت کچھ حالات سامنے آتے ہیں. تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے اس طریقے سے گہرا ہونا چاہیے کہ وہ ایک ایک آیتیں اس کے بیک گراؤنڈ اور پرسپیکٹو کے ساتھ اس کا اپلیکیشن آج کے دور میں یہ سب چیزیں جو ہے اس میں جو ہے شامل ہیں. تو اس میں مکمل طور سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مکمل بندگی کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر دعوت دیتے ہیں.
اس صورت میں کہ جو ہے تم اپنی زندگی کو فضول مت سمجھو، یہ صرف ایک بار تمہیں ملی ہے، یہ زندگی کی قدر کرو اور اس زندگی کو استعمال کرو اور اس زندگی سے جو ہے آخرت بناؤ. یہ زندگی آخرت کی زندگی کا جو ہے موقع ہے، کام کرنے کا موقع ہے اور جو ہے نیکیاں کرنے کا موقع ہے. یہ فیلڈ ہے، یہ پلیٹ فارم فیلڈ کا ہے، یہ ریوارڈ کا پلیٹ فارم نہیں ہے. ریوارڈ تو جو ہے آخرت میں ملے گا. دار العمل ہے، یہ دار الجزا نہیں ہے، جزا لینے کی جگہ نہیں ہے، عمل کرنے کی جزا ہے. عمل جو ہے کرنا ہے، بہترین عمل کرنا ہے اور بہترین ریوارڈ جو ہے وہاں پر ہم کو لینے کی ہمیں یہاں پر کام کرنا ہے. پھر اس کے بعد یہ آیت یہ صورت میں فرمایا جا رہا ہے کہ ایک دور آئے گا کہ جو ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے پاس تم جاؤ گے، وہاں حساب ہوگا، جزا و سزا ہوگا. اور اللہ سبحانہ و تعالی یہ تمام چیزیں توحید، رسالت، آخرت کی باتیں جو ہیں یہاں پر جو ہے فرماتے ہیں. آئیے ہم جو ہے 30 آیتیں جو ہے آج ہمارے زیر مطالعے میں آنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. الف لام را کتاب کے حروف مقطعات، ہم اس کے بارے میں پہلے بھی سن چکے ہیں. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ ان کتاب کی آیات ہیں جو حکمت اور دانش سے لبریز ہیں. معمولی کتاب نہیں ہے، حکمت اور دانش سے لبریز. مطلب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری توجہ چاہیے، غور کیجئے اس پہ. کیسی حکمت والی کتاب ہم نے آپ کو دی ہے اور حکیم، حکمت والا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور حکمت والے نے جو ہے ایک کتاب ہمیں دی ہے، اس پر غور کیجئے. اس سے محرومی پوری زندگی سے محرومی ہے، حکمت سے محرومی ہے، اس سے محرومی گمراہی ہے. تو اس گمراہی سے بچو، اس کتاب پہ غور کرو. جو حکمتیں اس میں جو ہے چھپے ہوئے ہیں، پوشیدہ ہیں، ہمیں اٹھانا ہے، اس کو لے لیجیے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین. کیا لوگوں کے لیے یہ عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو جھونکا دیں اور جو مان لیں ان کو خوشخبری دیں کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے. یہ مکے کا سب سے بڑا مسئلہ رہا، آج کے دور کا ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو ہے جب آخرت کی بات کی جاتی ہے، وارننگ کی بات کی جاتی ہے، لوگوں کو تعجب لگتا ہے. کس دور میں ہو تم؟ تو عیش و آرام کی زندگی، مزے مارنے کی زندگی ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی جو ہے حساب کتاب نہیں ہے. تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے. اکان للناس عجبا، لوگوں کو جو ہے بات عجیب معلوم ہوتی ہے. انا ہوئنا الی رجل منہم، کہ وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک رجل پہ، ایک انسان پہ جو ہے، ایک نبی پہ جو ہے تمہیں میں سے جو ہے اس نے جو ہے نازل کیا. وہ بات کیا ہے؟ ان انذر الناس، لوگوں کو جو ہے وارن کرو، اور وبشر الذین آمنوا، جو ایمان لائے ان کو خوشخبری دے دو. یہ انبیاء کے دو اہم کام ہوتے ہیں. وہ ایک طرف جو ہے منذرین ہوتے ہیں، دوسری طرف مبشرین ہوتے ہیں. وارنر ہوتے ہیں، گلیڈ ٹیڈنگ دینے والے ہوتے ہیں. اور گلیڈ ٹیڈنگ کیا ہے؟ ان لہم قدم صدق عند ربہم، ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے. کتاب، اس پر ایمان، آخرت پر ایمان، اللہ پر ایمان ہمیں کیا دے گا؟ عزت دے گا، سچی عزت ملے گی. وہ عزت نہیں جو قریش نے پایا تھا، تھوڑے دن کے لیے ان کے پاس حکومت مل گئی، وہ عزت سمجھ بیٹھے تھے. نہیں، وہ تو آزمائش تھی. آج کی اس دنیا میں بھی جو کچھ ہم کو ملا ہے وہ سب آزمائش ہے. سچی عزت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو جو ایمان لایا ہے اس کو حکمت دے گا، صحیح فکر دے گا، زندگی میں اعتدال دے گا، اس کی زندگی میں اصلاح دے گا، سدھار آئے گا، وہ غفلت سے دور رہے گا اور وہ اپنی زندگی کو بھلائی کی طرف لے کے جائے گا. یہ سب چیزیں جو ہے
وقدم صدق عند ربهم، ان کے رب کے پاس سچی عزت و سرفرازی ہے. یہ ہے جس کو یہ ملا صحیح معنی میں اس نے عزت پایا. عزت اللہ سبحانہ کے پاس یہ ہے، سرفرازی یہ ہے، اور اس کو جس نے پا لیا وہ کامیاب ہو گیا کہ اس کی فکر صحیح ہو گئی، اس کی سوچ صحیح ہو گئی. وہ جانتا ہے کہ وہ کہاں جانا ہے، زندگی کیسے گزارنا ہے، اپنی زندگی کی وہ اصلاح کی طرف اپنی توجہ دے رہا ہے. اور سب سے بڑی بہت بڑی پریشانی اور مصیبت سمجھیے وہ غفلت ہے. انسان غفلت کی نیند میں سو رہا ہے، اس کی زندگیاں کٹتی جا رہی ہے، زندگی کٹتی جا رہی ہے، غفلت کی نیند میں وہ سو رہا ہے. جس نے جاگ اٹھا، جس کی زندگی غفلت سے دور ہے، جو یہ سمجھے کہ یہ آج کا دن میرے لیے موقع ہے اور کل میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں غفلت میں ہرگز نہیں رہوں گا، میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امیدیں رحمت امید سے زندگی گزار رہا ہوں، اس کی بندگی کر رہا ہوں، صرف اسی سے میرے تعلقات کو بڑھا رہا ہوں. عزت و ذلت اس کے ہاتھ میں ہے. انسان اپنے غفلت سے دور ہو جائے اور وہ آگے بڑھتے چلے جائیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، جس نے کتاب سے جڑا، جس نے ایمان پر توجہ دیا، اس کی زندگی میں عزت ملے گی، اس کے پاس سچی عزت ملے گی اور سچی سرفرازی ملے گی. قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. کافرون کا تو بات یہی ہے کہ وہ یہ تو سمجھتے تھے کہ یہ جادو ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى على العرش یدبر الامر وما من شفیع الا من بعد اذنه ذلکم اللہ ربکم فاعبدوه افلا تذکرون. بہت پیاری آیت ہے، بار بار سنتے رہتے ہیں ہم لوگ آیت کو کہ اللہ سبحانہ و تعالی حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت حکومت پر جلوہ فرما ہوا، کائنات کا انتظام چلا رہا ہے. کوئی شفاعت سفارش کرنے والا نہیں ہے اللہ ہے کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے. یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہذا تم اسی کی عبادت کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہ ہوگے. ایک واضح آیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کیا باتیں، ایک آیت تیسری آیت میں کیا کیا باتیں آ رہے ہیں. نمبر 1، جو رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے وہ میرا خالق، ہمارا خالق ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق خالق ہے، صرف میرا نہیں، کائنات کا، سماوات کا، سمندروں کا، آسمانوں کا، زمین کا، سب کا خالق ہے. پھر اس کے بعد یدبر الامر، وہ پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا، وہ چلا رہا ہے، کمانڈ کر رہا ہے، حکومت کر رہا ہے. ہر ایک پہ اس کی نگاہ ہے، ہر ایک اس کے خلق پہ، ہر ایک پیدا کرنے والی ہر چیز پہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا امر ہے، کمانڈ ہے، وہ چلا رہا ہے. چنانچہ ہمیں یہ ایمان یقین ہونا چاہیے کہ کائنات الٹ اپ نہیں چل رہی ہے. پوری دنیا، یہ پوری کائنات، پورا یونیورس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پورے کمانڈ میں ہے، پورے گرفت میں ہے، کیونکہ وہ آل پاورفل ہے، العزیز ہے وہ اللہ سبحانہ. اور یہ بات فرما کے فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی شفاعت اور سفارش قبول نہیں کی جائے گی. ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو. تم کہیں اس سوچ میں نہ رہو کہ فلاں سفارش مل جائے گی، فلاں مجھے میرے راستے میں آ جائیں گے، میرے بخشوا دیں گے. ناٹ پاسبل. جاگ اٹھو، اس غفلت کی نیند میں نہ سونا. اس کے بجائے ہم لوگ اللہ کی مکمل عبادت کریں. ذالکم رب فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو. تھوڑا غور کریے کہ عبادت کے یہاں پر کیا لفظ ہے. عبادت کا لفظ عبد سے آیا ہے. عبد کا معنی بندہ، عبادت بندگی. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکمل طریقے سے اس کی طرف پلٹ جانا، مکمل طرح سے اس کے سامنے جھک جانا، پوری زندگی کو اس کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق چلانا. یہ سب چیزیں
اس کو ایک دوسرا معنی غلامی کا آپ لیجیے، جیسے کہ غلام ہوتا ہے، ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم کسی انسانوں کے غلام نہیں ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالی کے غلام ہیں، ہم اسی کے بندے ہیں اور کسی اور کے بندے نہیں ہیں۔ یہ جو ہے غلامی کا، عبادت کا، عبد کا جو ہے معنی ہے، اور اس کے حکم کے ہم پابند ہیں، اس کے حکم کی مکمل ہم اطاعت کرتے ہیں، اس کے پورے قانون کی ہم پیروی کرتے ہیں، یہ سب عبادت میں شامل ہے۔ عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں ہے، بلکہ وہ بڑی عبادت پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت کرنے کی تربیت دیتی ہے۔ یہ عبادتیں، یہ روزہ، یہ نماز، یہ زکوٰۃ، یہ حج، پوری زندگی کو عبادت بناؤ۔ عبادت کو اور زندگی کو الگ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ غلط ہے، وہ اسلام نے اس کو نہیں، پوری زندگی عبادت بناؤ۔ کیا مطلب ہے؟ ہمارا ہر کام اللہ کے اپروول کے ساتھ ہوگا اور اللہ کے جو ہے رضا کے لیے ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بتائے طریقے پر ہوگا۔ جو کوئی کام، چاہے وہ آپ کا پکوان ہو یا ہماری تجارت ہو، ہمارا بزنس ہو، یا بچوں کی پرورش ہو، یا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہو، یہ نہیں ہے تو عبادت نہیں ہے۔ ایک نے نماز پڑھا، اللہ کی رضا اس کا مطلب نہیں ہے، وہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ ایک نے روزہ رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں رکھا، اور روزہ نہیں ہوگا۔ ایک کوئی کام کر رہا ہے، اس کا اپروول، اللہ کا اپروول نہیں ہے تو عبادت نہیں ہے۔ کیا آپ بتائیے کہ تجارت کرنا اللہ کا اپروول نہیں ہے؟ بیوی بچوں کا جو ہے پالنا ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ سب اللہ کے اپروولس ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس میں شامل ہے، اور یہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ 3 پیرامیٹرز کے ساتھ جو بھی عمل کیا جائے گا وہ عبادت میں شامل ہوگا۔ حج، رمضان جیسے بڑے بڑے عبادت بھی، اس میں کوئی چیز مس ہوگی تو وہ عبادت میں نہیں ہوگا۔ تو عزیز بھائی اور بہنوں، ہم جو ہے اللہ کے بندے ہیں اور بندے بن کے رہنا ہے، اور یہ بندگی صرف جو ہے عبادات کے اوپری عبادت کا تک نہیں ہے، نماز پوری زندگی میں اس کے بندے ہیں۔ تو 2 چیزیں اب مکمل ہیں کہ مکمل غلامی اور اس کے قانون کی مکمل پابندی۔ اس نے جو حلال کیا ہے وہ حلال، اس نے جس کو حرام کیا ہے وہ حرام۔ ہم کو کوئی جو ہے اختیار نہیں ہے کہ جو ہے کوئی تبدیل کرے اس کو۔ ہماری زندگی میں، ہماری تجارت میں، ہر جگہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے، تو اللہ تعالیٰ وہی پوچھتے ہیں افلا تذکرون، کیا تم ہوش میں نہ ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کیسی بندگی کر رہے ہو؟ کہ زندگی کو الگ کر دیا، مسجد کو الگ کر دیا، رمضان کو الگ کر دیا، اس کے رمضان کے اثرات جو زندگی پڑھنے والے ہیں اس کو الگ کر دیا۔ ویئر آر یو؟ اب کہاں ہو؟ یہ سب چیزیں، یہ جو عبادات جو ہے ہمیں جو ہے بڑی عبادت کے لیے تیار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اسی لیے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وارن کرتے ہیں، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے کے ذریعے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملا۔ کم من قائم، جتنے رات میں کھڑنے والے ایسے ہیں، لیس من قائم الا سحر، کہ وہ انہوں نے رات میں کھڑنے کے عوض یعنی آنکھوں کو جگنے سے وہ کچھ نہیں ملا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے روزے کے مقصد کو نہیں سمجھا، اور اس روزے سے جو تربیت ان کو پانا تھا وہ نہیں پایا۔ ان کے دن جو ہے بھوک پیاس میں گزر گئے، رات میں جگنے میں گزر گئے۔ حالانکہ انہوں نے سحر کیا، روزہ رکھا انہوں نے، لیکن روزے کے مقصد کو حاصل کیا۔ روزے کا مقصد اللہ کا تقوی، اللہ کی قربت، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے اپنا لگاؤ بڑھانا، عبدیت کا وہ معاملہ، عبادت کا وہ معاملہ، اللہ کا بندہ ہوں میں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے وہ جانتا ہے، میں تنہا ہوں، میں پانی پی سکتا ہوں لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ تربیت کسی نے نہیں پایا، تو اس نے سے بھوکا پیسا رہا۔ وہ جو ایک ریچولسٹک روزہ رکھا، سماج میں سب لوگ، گھر میں سب لوگ روزہ رکھے، میں بھی رکھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، اس روزے کے ذریعے سے تقوی کی صفت، پرہیزگاری کی صفت، اللہ سے قربت کی صفت، اللہ کے احکام کو پابند سے فالو کرنے کی صفت، اللہ کے وعدوں سے محبت کی صفت، اور اللہ کی جو ہے وارننگ سے جو بچنے کی صفت پیدا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں افلا تذکرون،
کیا تم غور نہیں کرو گے کہ یہ سب چیزیں ریچولیسٹک ہیں؟ ایسا نہیں ہے. مکمل بندگی، مکمل عبادت، مکمل سرنڈر، مکمل ٹرننگ، 180 ڈگری پلٹنا، اس کے حکم کی پابندی، اور جو ذمہ داری اس نے دیا ہے اس کو ذمہ داری کو ادا کرنا ہم پہ فرض ہے. الیہ مرجعکم جمیعا، بات آ گئی اسی کی طرف پلٹنا، اس کی طرف سب کو پلٹ کے جانا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں نے کیا نہ کیا، ایسا نہیں ہے کہ میں نے جو ہے سنا اور نہ سنا، ایسا نہیں ہے کہ میں جو ہے غفلت میں رہوں گا اور بچ جاؤں گا. اسی کی طرف تم کو پلٹ کر جانا ہے. یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے. یہ بہت وہ ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ، وعد اللہ حق. ہمارا اس دنیا میں آنا، ہم جس طریقے سے جی رہے ہیں ہم جانتے ہیں حق ہے. یہ ہم ایک وجود میں آئے ہیں، ہم کو معلوم ہے ویسا مرنا حق ہے، ہم سب جانتے ہیں. ویسا ہی حق زندہ اٹھنا بھی ہے، ویسا ہی حق اللہ کے حضور کھڑنا بھی ہے، ویسا ہی حق میں اور آپ سب اس کے حضور اپنے زندگی کا حساب دینا ہے. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ ہماری پاسٹ گزر گئی، کچھ فیوچر آنے والا ہے، لیکن کوئی چیز جو ہے ہم سے اوجھل ہونے والی نہیں ہے. کہ ہماری پیدائش، ہم مثال کے طور پہ ایک بچے کی عمر 5 سال کی ہے تو 6 سال کے پہلے جو ہے وہ کچھ نہیں تھا، 5 سال میں وہ کچھ ریالٹی دیکھ رہا ہے. یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ الانسان حین من الدہر، کیا انسان کے زندگی میں کوئی ایسا وقت نہیں آیا لم یکن شیئا مذکورا، وہ کیا چیز بلکہ ذکر کرنے کے قابل نہیں تھا. 10 سال کا بچہ 11 سال پہلے کیا تھا کوئی تعجب، 15 سال پہلے کیا تھا کوئی تعارف نہیں تھا. ایک ریالٹی سامنے آ رہی ہے، وہ پیدا ہوا. انا خلقناکم، اللہ تعالیٰ سورہ انسان میں سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ چیپٹر 76 میں یہ باتیں پورے رکھتا ہے. تم پیدا ہوئے، تم جی رہے، اور تمہاری زندگی کا ایک اپس اینڈ ڈاؤن آ رہا ہے. ایک کمزور تھے، نوجوان مضبوط بنے، اب جو ہے بوڑھے پہ، بڑھاپے پہ شیبہ بنے. اس کو بتا ایک فیوچر، ایک نیکسٹ فیس آنے والا ہے، ایک سٹیج آنے والا ہے، اور وہ سٹیج کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے کہ الیہ مرجعکم جمیعا. پورے لوگ جو ہے زندگی بعد موت کی جو ہے یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 ہی پیغام دیتے تھے، توحید اور آخرت، اور اس کے بیچ میں جو برج تھا وہ رسالت کا برج تھا. ایک طرف اللہ ہے، دوسری طرف جو ہے آخرت ہے. ان دونوں کے برج کے طور پہ انبیاء کا پیغام تھا، رسالت کا پیغام تھا، انبیاء کی کتابوں کا، اللہ کی کتاب کا پیغام تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ وعد اللہ حق، یہ حق ہے. اور اسی بات پر تم جو ہے بہت جو ہے مکے میں قریش کیا کرتے تھے، بہت سے جو ہے ٹکراتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے کہ میری زندگی کو میں حساب دینے والا ہوں. نو وے. وہ پراؤڈنس، وہ ایگو، میں میری زندگی کا مالک ہوں، اس کا اونرشپ میرے پاس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تمہاری زندگی کا اونرشپ اللہ کے پاس ہے. تم اس کے بندے ہو، اس کے غلام ہو، اسی کی طرف تم پلٹنا ہے. چنانچہ جو ہے کئی منظر مکے میں آئے، قرآن نے اسے ڈاکومنٹ کیا. ایک بندہ ایک آتا ہے، مٹی لے کے آتا ہے، خاک لے کے آتا ہے. من یحیی العظام وہی رمیم، یہ جو گلے ہوئے ان جو ہے ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ وہی بھیجتا ہے. قل یحیی الذی انشأ اول مرہ، جس نے ان گلے ہوئے ان ہڈیوں کو پہلے پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرے گا. فکر میں تبدیلی قرآن لے کے آیا کہ بغیر آخرت کے تصور کے ایک آدمی نیک نہیں بن سکتا، اچھا نہیں بن سکتا، قربانیاں نہیں دے سکتا، وہ جو ہے اللہ کے قانون کے پابند نہیں ہو سکتا. تو آخرت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون. تم اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے. بے شک
پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ یہ پروسیس جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا اور وہ کھولتا ہوا پانی پیئیں گے اور دردناک سزا بھگتیں گے اس انکار حق کے پاداش میں جو کرتے تھے۔ حساب آخرت کا دن، انعام آخرت کا دن، سزا آخرت میں ہے، دنیا عمل کا میدان ہے۔ نیک لوگ بھی دنیا میں جی رہے ہیں، برے لوگ بھی جی رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے میرے پاس پلٹنا ہے، پکا وعدہ ہے، ایمان والوں کو جو ہے اجر ہے، جو لوگوں نے ایمان نہیں لایا، اللہ کا انکار کیا، ان کے لیے سزا ہے۔ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب۔ اب کائنات کا ذکر آ رہا ہے۔ قرآن کی ایک عجیب کتاب ہے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، کہ میرے بارے میں آپ کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور اس کو جوڑا جا رہا ہے کائنات کے ساتھ، کہ اللہ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دی تاکہ تم ان سے برسوں اور تاریخوں کا حساب معلوم کرو۔ یہ کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے ہے، تمہارے حساب کتاب کے لیے اور راستہ بتانے کے لیے۔ بری اور بحری سفر میں، سمندر کی اور اس کے سفر میں لوگ چاند کو، تاروں کو دیکھ کے جو ہے وہ ڈائریکشن دیکھتے، جی پی ایس ان کو وہی تھا اس زمانے میں۔ اور صبح جب سورج اگتا ہے تو آدمی کام کرنے کے لیے اس کے لیے آسانی ہوتی ہے، رات آتا ہے تو سونے کے لیے اس کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کائنات پر غور کرو، کس کے لیے بنایا گیا؟ جب یہ سب چیزیں تمہارے لیے تو تم کس کے لیے ہو؟ تمہارا کام کیا ہے؟ یہ سب جو ہے تم نے جو ہے اللہ کے انعامات کو پا کر بھی شکر ادا نہیں کرو گے، اس کا انکار کرو گے۔ چنانچہ اللہ صاحب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، پھر بھی وہی بات آ گئی، یہ سب چیزیں اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق نفصل الآیات لقوم تعلمون، کہ جو ہے یہ جو چاند کا گھٹنا بڑھنا، سورج کا آنا جانا، دن اور رات کا جو ہے گردش لینا، سب جو ہے ہمارے لیے ہے۔ اللہ نے سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں بلکہ مقصدی بنایا ہے، با مقصد یہ پورے کریشنز ہیں، یہ کھیل کے لیے تماشے کے لیے نہیں ہیں۔ وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یقیناً رات اور دن کے الٹ پھر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین و آسمان میں پیدا کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بچنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ایک اور ڈائریکشن دیا گیا ہے کہ کائنات، یہ سائنس کے جو ہے معلومات، یہ یونیورس کے معلومات نشانیاں ہیں، صرف ایجوکیشن اور معلومات نہیں، انفارمیشن نہیں ہے، سائنس ہیں، SIGNS ہیں۔ اس میں سے نشانیاں لو، اللہ تک پہنچو، اللہ کی قربت حاصل کرو۔ ایک مومن جب کائنات کی چیزوں کو دیکھتا ہے تو سب سے پہلے اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب چیزیں با مقصد پیدا کی گئی ہیں، بے مقصد نہیں پیدا کی گئی ہیں۔ یہ سب چیزیں حق کے ساتھ پیدا کی گئی، اس کا سب کا جو ہے مقصد ہے، اور اس سب کے لیے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے ایک وقت بھی مقرر کر رکھا ہے، اور یہ کوئی کھیل تماشے کی چیز نہیں ہے۔ کائنات جب دیکھتے ہیں تو ایک مومن کی جو ہے سوچ ایسے پلٹ جانی چاہیے۔ ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران کی آخری آیتوں میں فرماتے ہیں 190 آیت میں، ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کے، یعنی خلق السماوات، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، دن و رات کے آنے جانے میں، لآیات، نشانیاں ہیں، سائنس ہیں، غور کرنے کی چیز ہے۔ ایسے ہی آٹومیٹک نہیں ہو رہی ہے، سب نیچر پہ نہ مت ڈالو، اللہ نے جس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ لأولی الالباب، غور کرنے والے، عقل رکھنے والوں کو۔ الذین یذکرون اللہ، یہ عقل رکھنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے۔ ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی پیدائش پر جو غور کرتے ہیں،
کر کے وہ پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب یہ چیزیں بیکار تو نے نہیں پیدا کیا ہے، فضول نہیں پیدا کیا، بے مقصد نہیں پیدا کیا، با مقصد پیدا کیا، فقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے مجھے بچا ہے۔ تو عزیز بھائی اور بہنوں، کائنات اس کی نشانیاں بکھرے پڑے ہوئے ہیں، ہر جگہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ہر جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کے نشانیاں موجود ہیں۔ دیکھنے والے اس آنکھوں سے دیکھیں، سوچنے والے اس دماغ سے سوچیں، سننے والے اس کانوں سے سنیں، محسوس کرنے والے اس دل سے محسوس کریں، تو اس کو جو ہے اللہ سے قربت آئے گی، اللہ کی محبت آئے گی، اللہ کی شان اس کو نظر آئے گی، اور وہ پکار اٹھے گا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے بیکار چیزیں پیدا نہیں کیا ہے، فضول نہیں پیدا کیا ہے، با مقصد پیدا کیا ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بہت ہی جو ہے یہ ورڈ لا یرجون لقاءنا سورہ یونس میں تقریباً 3-4 جگہ آتا ہے، جس نے اللہ سے ملنے کا شوق نہیں رکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کا توقع نہیں رکھتے، اور سنیے، لا یرجون لقاءنا، ہم سب کو جو ہے اللہ سے ملاقات کا جو ہے توقع، شوق، امید رکھنا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ انسان کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آئے گی، میں میرے رب سے ملنے والا ہوں، میں میرے رب سے جو ہے بات کرنے والا ہوں، اور یہ بھی رکھنا چاہیے کہ وہ میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے، وہ مجھے دیکھ کے، میرے اعمال کو دیکھ کے جو ہے وہ حساب آسان لیں، خوش ہو جائیں، وہ مجھے معاف کر دیں، اور میرے ساتھ رحم کا معاملہ کریں۔ روزے میں کیوں نہیں آتا ہے نا، للصائم فرحتان، روزدار کے لیے 2 خوشی کے موقع ہیں، عند الفطری، ایک افطار کا وقت ہے جو 14-15 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ روزہ کھولتا ہے، وہ عند لقاء ربی، ایک اور خوشی کا موقع ہے جو اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اپنے رب کو وہ جو ہے دیکھے گا، اس رب سے جو ہے اس کے تعلقات بڑھیں گے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ جملہ بار بار آ رہا ہے، خاص طور سے سورہ یونس میں، ان الذین لا یرجون لقاءنا، جن نے ہمارے سے ملاقات کا جو ہے تمنا، توقع نہیں رکھا، وردوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں مطمئن ہو گیا، راضی ہو گیا، ایوری تھنگ از فار دس ورلڈ، پوری دنیا کے لیے اس کی کوشش، محنت، توجہ، کانسنٹریشن، اس کا مال، اس کے جو ہے پرسنالٹی، اس کے ٹیلنٹس، وطمئنوا بہا، مطمئن بھی ہو گیا، خوش ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، دنیا کی زندگی سے راضی اور مطمئن ہو گئے، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اقتصاب وہ کرتے رہے۔ ایک بہت بڑی وارننگ قرآن دے رہا ہے، جو ہمارے سے ملاقات کا شوق نہیں رکھتا، اور وہ شوق اس لیے نہیں رکھتا کہ دنیا میں مگن ہو گیا اور مطمئن بھی ہو گیا، اور اس کو سب چیز دنیا ہے، دنیا پانا ہے، دنیا حاصل کرنا ہے، عیش کرنا ہے، مزے کرنا ہے، نہ کوئی بندشیں ہیں، نہ حلال حرام کی کوئی حدود ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ مطمئن غافل ہے، وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کو قرآن وان کرتا ہے کہ یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اس کے بہت ہی جو ہے ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کہ ہم جو ہے آخرت کے مسافر ہیں، اور ہماری زندگی کے حساب آخرت میں ہم دینے والے ہیں، اور اصل کامیابی ہم آخرت کی کامیابی سمجھتے ہیں۔ جو اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں رکھتا، وہ اس دنیا میں مگن ہوتا ہے۔ اگر ہم میں بھی کوئی دنیا میں مگن ہو گئے تو وہی صفت ہے، ہمیں کیئرفل رہنا چاہیے۔ دنیا کماؤ، پراپرٹی آفٹر پراپرٹی، مور انویسٹمنٹ، یہ شیئر، فلاں فلاں، میں اس کا انکار، پلاننگ کے بارے میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن پورا ذہن، پوری سوچ، پوری فکر، پوری توجہ، پوری توانائی اسی میں لگ گئی۔ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ صرف کماتے رہو، دنیا کے عیش و آرام میں رہو، اور اس کے ذریعے سے زمین میں فساد کرتے رہو، سود کھاتے رہو۔ ایسے جو لوگ، دنیا دار جو لوگ ہوتے ہیں،
ان کے بارے میں یہاں پر وارن کی جا رہی ہے کہ تم جو ہے ایسا نہیں رہتے. اس کے مقابلے میں آن دی ادر ہینڈ ہماری لیکچر یہ ہے ان الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، کیا تحفہ ملنے والا ہے؟ یہدیہم ربہم، اللہ ان کو ہدایت دے گا، بِایمانہم، ان کے ایمان میں اضافہ کرے گا. نیک عمل، جنہیں ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھے راہ چلائے گا. کہ ہمارا ایمان، ہمارا عمل صالح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بس اگر مقبول میں ہو جاتا ہے تو فتح ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہدایت ملتی ہے، سیدھا راستہ ملتا ہے. نعمت بری جنتوں میں ان کے رہیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں ان کو صدائیں ہوگی کہ پاک ہے تو اے خدا. ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کی. کیا پیاری آیت ہے میرے دوستو، کتنی پیاری آیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو جو ہے جنت نصیب فرمائے. کہ یہاں پر اللہ سبحانہ فرماتے ہیں ایمان اور عمل صالح ہدایت کا راستہ کھولتا ہے، ہدایت کا دروازہ کھولتا ہے. ہماری زندگی میں یہ دونوں ہونی چاہیے. ایمان ہے، عمل سے خالی ہے، ناٹ ایکسیپٹیبل. اچھے اعمال ہیں، ایمان سے خالی ہے، ریجیکٹڈ. اللہ کے پاس جو ہے قابل قبول نہیں. ایمان اور عمل صالح ایک سکے کے دو سائڈس ہیں، یہ کوائنس کے دو سائڈس ہیں. کہ ایمان ہے تو عمل صالح اس کا ریفلیکشن ہونا چاہیے. جب یہ دونوں مل جائیں گے تو وہ ملے گا جو ہر نماز میں ہم پوچھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ بتا. یہدیہم ربہم، ان کا رب، ہمارا رب ہمیں ہدایت دے گا اور ہم کو جنت النعیم دے گا، بہترین جگہ دے گا. اور اس جنت کا ڈسکرپشن دیکھیے، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. ہر اس کے بعد ہم جو ہے گفتگو کے بعد، بیان کے بعد یہ آیت ہم تلاوت کرتے ہیں کہ یہ جنت کے والوں کا جو ہے کلام ہے. جنت والے جو ہے وہاں پر غرور اور تکبر میں نہیں رہیں گے. اور ایسا نہیں ہے کہ جو ہے عیش و آرام ہے، کھانے کی ہر چیزیں ہیں اور مگن ہوئے ہیں، وہ شراب پی رہے ہیں، وہ حوروں کے ساتھ. ایسا یہ غلط تصور ہے. اس کے مقابلے میں قرآن یہ فرماتا ہے کہ وہاں بھی وہ اللہ کی تسبیح کریں گے، اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، اللہ کی تعریف کریں گے، اور سلامتی کا پیغام وہاں رہے گا، ایک دوسرے کو سلام پہنچاتے رہیں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کیسے کریں گے؟ الحمدللہ رب العالمین، ہمیشہ اللہ کی تعریف میں مگن رہیں گے. تو یہ جو ہے جنت کا ایک ڈسکرپشن جو ہے، جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی اللہ کی حمد اور جو ہے ان کے پاس رہے گا. اور دنیا میں انہوں نے اللہ کی حمد کی اور جنت میں بھی لوگ اللہ کی حمد کریں گے، اللہ کی تعریف کریں گے. یہ بات پر فرمائی جا رہی ہے. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ شَرَّ اسْتِعْجَالِهِم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ وَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، پھر آ گیا لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اللہ سبحانہ فرماتے ہیں اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مہلت عمل کبھی ختم کر دی گئی ہوتی. کہ انسان جس دنیا میں اچھائی لینے کے لیے، اچھا جو ہے صلاح لینے کے لیے اجر جلدی کرتا ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برائی کرنے پر سزا دینے میں بھی جلدی کرتا ہے. کیسا قرآن کا جو ڈسکرپشن دیکھیے، بات کو کیسے سمجھاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایک بالکل جو ہے پیاری انداز سے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اس طریقے کا اللہ تعالیٰ جس طرح تم جلدی کرتے ہو نیکی کی، برائی کے تم کرنے کی وجہ سے اللہ جلدی کر دیں، تم بچو گے نہیں. اس دنیا میں جلدی کرتے تو ان کی مہلت عمل کبھی ختم ہو جاتی ہوتی، مگر ہمارا طریقہ ایسا نہیں ہے. ہم مہلت دیتے ہیں اس لیے کہ ہم لوگ ان کو جو ہم سے ملنے کا توقع نہیں رکھتے، ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا
اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہیں تھا. یہ انسان کی غلط جو ہے ایک مزاج جو ہے بتائی جا رہی ہے. جب تکلیف کی گھڑیاں آتی ہیں تو وہ جو ہے اللہ کو پکارتا ہے, اٹھے بیٹھے لیٹے, جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو بھول جاتا ہے. یہ جو ہے مکے کے جو ہے پس منظر میں بھی آج بھی ہر وقت ہم دیکھتے ہیں. مکے والے جب یہ آیتیں نازل ہونے کی کچھ پہلے ہاتھ آیا تھا, وہاں پہ بہت بڑا فیمین آیا تھا, سب لوگ اپنے بتوں کو بھول گئے. ابو سفیان اس وقت اسلام نہیں لائے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے بولتے ہیں کہ دعا کرو کہ بارش برسے, کہاں دور ہو, حالات بہتر ہو, کھانے پینے کی چیزیں ملے. جب وہ بارش آئی, کہاں دور ہوا, پھر وہ بتوں کی طرف چلے گئے. یہی بات قرآن نے دوسری جگہ فرمائی کہ جب تم سمندر میں ہوتے ہو, بڑی جو ہے وہاں پر طوفان آ جاتا ہے, لہریں اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے لگتے ہیں, تم سب کو بھول جاتے ہو, ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تم پکارتے ہو. جب وہی رب تم کو جو ہے شور تک پہنچ جاتا ہے, تم جو ہے سلامتی سے جو ہے زمین تک آ جاتے ہو, تم پھر جو ہے شرک کرنے لگ جاتے ہو. تو یہ انسان کا گھٹیا سوچ عمل نہیں ہونی چاہیے. وہ ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اپنا تعلقات بڑھانا چاہیے. تو یہ بات جو ہے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْكُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. آیت نمبر 13 میں جو ہے اب ایک دوسرا بات, کائنات کا ذکر ہوا, سورج چاند کا ذکر ہوا, زمین و آسمان کا ذکر ہوا. اب کیا ذکر ہو رہا ہے؟ اب قوموں کا ذکر ہو رہا ہے, تمہارے پہلے کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے. تم جانتے ہو ان لوگوں کو, قوم عاد کو جانتے ہو, قوم ثمود کو جانتے ہو, قوم مدائن صالح کو جانتے ہو, قوم لوط کو جانتے ہو, قوم نوح کو جانتے ہو, قوم شعیب کو جانتے ہو. یہ اطراف تم دیکھتے ہو, تمہارے سفر میں دیکھتے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب جو ہے ان کو اس طرح اللہ سبحانہ سمجھاتے ہیں کہ ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیے. یعنی کہ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوتوں کے شمار میں لوگوں تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی. یہ پورے قومیں جو میں آپ کے سامنے ذکر کیا ہوں, یہ پورے قوموں کا شروعات, عروج اور زوال, یہ سب چیزیں جو ہے وہ لوگ جانتے تھے. روش اختیار کیا, ان کے رسول ان کے پاس کھلے کھلے نشان لے کر آئے اور انہیں ایمان لا کر ہی نہ دیا. اب یہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ ہسٹری بولنے کا مقصد نہیں ہے. قریش اگر تم بھی جو ہے اس آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے, وہی ہوگا جو ان قوموں کے ساتھ ہوا. وہ قومیں انبیاء کا, وقت کے نبی کا جو ہے انکار کیا اور وہ جو ہے کیا ہو گئے, ہلاک ہو گئے. آج تم بھی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرو گے تو وہی حال ہونے والا ہے. اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں, اور اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے. اللہ کا سسٹم, جنریشن آفٹر جنریشن, ایک قوم ایک گروپ جاتا ہے, دوسرا گروپ آتا ہے. اس زمین میں مسلسل کوئی نہیں رہتا. آن دی فیس آف دس ارتھ, اس زمین کے اوپر ہر انسان ہر 70-80 سال کے بعد جو ہے پوری ریپلیسمنٹ ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ 80 سال پہلے ہم کہاں تھے؟ ہم نہیں تھے. ہمارے باپ دادا تھے, ہمارے جو ہے اس سے پہلے کے لوگ جنریشن تھا. آج ہمارا دور ہے, اور 20-30-40 سال گزریں گے, ایک نیا دور, نئی جنریشن اس زمین میں آئے گا, اقتدار میں آئے گا, پوزیشن میں آئے گا, پاور میں آئے گا, اور جو ہے جوانی میں آئے گا, عروج میں آئے گا. یہ اللہ کا سسٹم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زمین کو جو ہے اس طریقے سے انسان کو جو ہے بنا کے رکھا ہے. تو قومیں گئی, اب تم آئے ہو, اب تم بھی چلے جاؤ گے, دوسرے آئیں گے, لیکن انجام دیکھو. وہ قوموں کا انجام کیا ہوا؟ وہی انجام جو ہے ہوگا اگر تم جو ہے رسول کا انکار کرو گے. تاکہ جب انہوں نے ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی تھی تو وہ لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے, کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ, اس میں کچھ مرتب. یہ جو ہے پھر وہی بات آ رہی ہے, ثم جعلنا خلائف وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا. جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی
جو ہمارے سے ملنے کی توقع نہیں. تیسری بار آ رہا ہے یہ لفظ الذین لا یرجون لقاءنا، ہمارے سے ملاقات کا جو ہے کوئی امید نہیں رکھتا تھا. بتا کہ لاتی قرآن غیر حاضر، کوئی دوسرا قرآن لے کر آؤ بھائی، ذرا چینج کرو اس کو، اور بدل ہو، ذرا تبدیل کرو. یہ کیا ہے سوچ؟ یہ کمپرومائزنگ کی سوچ. دنیا میں جینا ہے، چلو مل کے جیں گے، لیکن بغیر جو ہے تبدیلی کے، بغیر فکری چینج کے، بغیر ایمان کے، بغیر عمل صالح کے جیں گے. تو آج ہمارا ویسٹ بھی تو یہی تو چاہتا ہے کہ ان کی مرضی کے مطابق ہم چلے جائیں، مسلمان بن کے رہو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جو ہے ہمارے رولز کو، ہمارے قانون کو، ہم نے جس کو حلال کیا ہے اس کو تم حرام کہہ دو، ہم نے سود کو حلال کر دیا تم حرام کیوں کہتے ہو. مل کے جی گے، تھوڑا تبدیلی، چینج یور سیلف. قرآن آج کے دور کی بات کر رہا ہے میرے عزیز بھائی اور بہن. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو ذرا تبدیل کرنے کی کوشش کرو، لیٹس کمپرومائز. تو یہ کمپرومائزنگ کا کال جب بھی تھا آج بھی ہے. اور توحید کے بجائے شرک اس میں اضافہ کر لو، تھوڑا جو ہے ہمارے سفارشی باتیں بھی لے کے آ جاؤ، خدا پرستی بھی ہو، نفس پرستی بھی ہو، ذرا ہماری بات بھی اس میں آ جائے، اور تھوڑا اسپیس ہم کو بھی دو قرآن میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ پورے باتوں کا جو ہے جواب دے رہے ہیں. قل کہہ دو ما یکون لی ان ابدل من تلقاء نفسی، I have no authority. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ اے محمد ان سے کہہ دو میرا ایک کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر تبدیلی کر لوں. I have no rights. یہ میری کتاب نہیں ہے. I am not the author. میں صرف ایک امین ہوں، امانت ہے میں پہنچا رہا ہوں. یہ اللہ سبحانہ و تعالی عرش سے رکھے نوازا ہے. اوپر سے آئیے تنزیل ہے، یہ اوپر سے نیچے آئیے. I have no authority. اس میں کوئی تبدیل کروں، تھوڑا ایکسپٹ کر لوں، جیسے بائبل میں ہوا تھا. اللہ سبحانہ و تعالی اس کتاب کی حفاظت کیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی جو ہے ذکر کی جو ہے نازل کیا ہے اور ہم حفاظت کریں. اب نو وے آف اینی مین ہینڈلنگ، کوئی جو ہے نہیں ہوتا. وہی اتبعوا الا ما یوحى الی، جو وحی آئی میں اس کی اتباع کر رہا ہوں. I have no rights. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر فرمایا وحی کی پیروی میرے پاس بھیجی جاتی ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے. رسول بھی ایکسیپشن نہیں ہے یہاں پہ. رسول امین ہوتے ہیں، وہ جو پیغام اللہ نے جو دیا ہے اس پیغام کو لے کے وہ لوگوں تک پہنچتے ہیں. یہاں پر کوئی مصالحت کے امکانات نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مصنف، اس کے آتھر نہیں ہیں. یہ وحی ہے. یہ جو ہے رد و بدل کے جو ہے امکانات یہاں پہ نہیں ہیں. مجھے اس کا اختیاری نہیں ہے، مصالحت کا امکانی نہیں ہے. یا تو اسے پورا قبول کرو یا نہ قبول کرو. دو ہی ذریعے ہیں. قرآن کو مکمل اللہ کی کتاب، ہدایت کی کتاب، ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت، اس طریقے سے قبول کرو یا اسے چھوڑ دو. لیو ایز یو لائک. الی اللہ مرجعکم، اللہ کے طرف کو پلٹنا ہے. پھر اللہ سمجھ، پھر اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو کہ جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوخ کرے یا اللہ کے واقع آیات کو جھوٹا قرار دے. یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. تو قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے امین ہیں. تو چنانچہ جو ہے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اس کتاب کو جو ہے جو کرتو جو ہے لے لیجئے، اس کو فالو کر لیجئے. اس کے بعد یہاں پر جو ہے ایک اور چیز جو آگے آ رہی ہے 16ویں آیت میں جو ہے آ رہی ہے کہ وہ قل لو شاء اللہ ما طلعوا علیکم ولا ادراکم بہ
فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ فلا تعقلون. بہت اہم آیت ہے. اس قریش کے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ جو ہے کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس خبر تک نہ دیتا. آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزر چکا ہوں. نوٹ کیجئے 40 سال کی زندگی کو بطور ثبوت اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کے ساتھ پیش کر دے. 40 سال تک میں نے کچھ نہیں کہا, کوئی کلام آپ کے سامنے پیش نہیں کیا. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال اس مکے کے زندگی گزارے ہیں. ان کی آپ کا اصل کا بچپنا اور جوانی جو ہے گزری ہے, وہیں رہتے سہتے تھے, لین دین کا معاملہ بھی وہیں تھا, ملنا جلنا بھی وہیں تھا, اور شادی بیاہ بھی وہیں ہوئی, پورے سوشل ریلیشن شپ وہیں تھے, اور وہ امید تھے, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. ساتھ ہی ساتھ اخلاق کے معیار کے اونچے تھے, امین و صادق تھے. اب اللہ تعالیٰ یہ دلیل کی طرف پیش کر رہا ہے کہ یہ کتاب جو پیش کر رہے ہیں یہ ان کی نہیں ہے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیج رہے ہیں. چنانچہ جو ہے آپ کو کوئی اختیاری نہیں ہے کہ اس کی تبدیلی کریں یا کوئی چیزیں نکالیں, کچھ جمع کریں, کوئی اختیاری نہیں ہے. یہ کہہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوخ کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے. یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. تو فلاح پانا ہے تو جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی اس آیتوں پر مکمل ایمان لے کے آنا ہے. قد افلح المؤمنون, صرف فلاح وہی پائیں گے جو ایمان لائے ہیں. تو فلاح پانا ہے تو ایمان ضروری ہے, اور ایمان اگر نہیں ہے تو وہ ظالم ہے, اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں. یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع, اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے. یہ ان کا غلط تصور تھا, یہ غلط سوچ تھی کہ جو ہے وہ سفارش, یہ بتیں اللہ سے قریب کریں گے, سفارش کریں گے, ہم بچ جائیں گے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جو وہ نہ آسمان میں جانتا ہے نہ زمین میں. وہ بات ایک بھی لطیف انداز ہے جو اللہ خود جو ہے مطلب جو ہے کوئی چیز ہے ہی نہیں, اس کے بارے میں تم بات کرتے ہو, اس کا تم جو ہے ذکر کرتے ہو, اس کا جو ہے تم جو ہے سمجھتے ہو کہ وہ ہونے والی ہے. نہ بت ہیں, نہ کوئی اور خدا ہے, نہ کوئی اور نام ہے. یہ سب نام ہیں جو تم نے بنا لیے ہیں. کوئی نام جو ہے خدا کی جو ہے خدائی میں قدرت میں نہیں ہے, سوائے اللہ سبحانہ وتعالی کوئی رب نہیں ہے. تو کیسے تم جو ہے دوسروں کے نام بول سکتے ہو؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون, پاک ہے وہ رب جو لوگ شرک کرتے ہیں. لوگوں کو ناموں کے ساتھ, بتوں کے ناموں کے ساتھ جو ہے ہی نہیں, صرف تم نے نام بنا لیا ہے. وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں پاک ہے وہ جو بالا و برتر ہے اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں. ابتداء سارے انسان ایک ہی امت کے تھے, بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک میں بنا لیے. کان الناس امه واحده, جب آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا, چھوٹے چھوٹے سوسائٹیز قائم ہوئے تھے تو امت ایک تھی, انسانیت ایک تھی. اس کے بعد جو ہے جب تفرقے آئے تو انبیاء آئے, وہ انبیاء آ کے گائیڈ کرنے لگے. تو اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا. اللہ نے مہلت دے رہا ہے, اللہ نے طے کر لیا کہ مہلت دینا ہے, وقت دینا ہے, ایک مقررہ وقت تک جو ہے ان کی زندگی گزرنی ہے. چنانچہ جو ہے یہ اختلافات یہ دنیا میں ہیں, یہ جو مختلف قسم کی سوچ ہیں, اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے, موقع دے رہے ہیں, پلٹ آنے کا موقع دے رہے ہیں. اگر انسان کہ جو ہے ہر حرکت کو فوراً پکڑ لیں تو زمین میں کوئی بچ نہیں سکتا. وہ یقولون لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ, وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. وقل انما الغیب للہ فانتظروا, غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے, انتظار کرو. انی معکم من المنذرین, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. اور یہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتر آتی. تو ان سے کہو
غائب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے. اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ علم، یہ جو نشانی دل سے نہیں مانگا انہوں نے جو ہے بس زبانی جمع خرچ ہے، کوئی نشانی لے کے آ جاؤ، کوئی جو ہے ہم کو جو ہے فلاں بتا دو، یہ اونٹ دکھا دو، فلاں. ایک قوم نے جو ہے کچھ نہ کچھ مانگتے رہے، لیکن بچنے کے لیے کوئی سیریس جو ہے ریکوائرمنٹ نہیں تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ غائب کا علم، نشانی دینا نہ دینا سب اللہ کے پاس ہے، میرے اختیار میں کچھ نہیں. کہہ دو. لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکاتے ہیں تو وہ فوراً ہی وہ ہمارے نشانیوں کے معاملے میں جال بازیاں شروع کر دیتے ہیں. ان سے کہو اللہ اپنے چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہارے سب مکاریوں کا قلم بند کر رہے ہیں. انسان کے ہر سوچ کا، فکر کا، اس کے جو ری ایکشنز کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں نوٹس لے رہے ہیں کہ جو ہے یہ آیت جو ہے ریفر ہو رہی ہے اس وقت قحط کے تعلق سے. جب قحط آیا، پانی نہیں تھا، اناج نہیں تھا، مویشیاں مر رہے تھے، انسان تڑپ رہے تھے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو ہے تمام چیزیں دیا تو سب جو ہے وہ لوگ بھول گئے. اور اس وقت تمام بتوں کو تم نے چھوڑ دیا، لیکن اب جب پھر حالات بہتر ہوئے تو پھر اس کی طرف پلٹ گئے. اور یہ جو انسان کا جو طریقہ ہے، آج ہماری جب تکلیف آتی ہے تو اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں، جب خوشحال اچھی خوشی کے ماحول ہوتے ہیں تو ہم اللہ سے بھول جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک مومن کی صفت نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق ہمیشہ خوشگوار رہنا چاہیے. پھر وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے. چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر سفر کر رہے ہوتے ہیں، پھر ایک بادل مخالف کا زور ہوتا ہے تو ہر طرف سے موجودہ، یعنی وہی بات جو میں آپ کے سامنے اس سے پہلے جب آدمی جو ہے سفر کرتا ہے، جب جو ہے اس کو جو تکلیف ہوتی ہے، کوئی جو ہے طوفان آ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے وہ اللہ کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسے دعائیں مانگتے ہیں. اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے. یہ جو ہے انسان کا نیچر ہے کہ وہ جو تکلیف میں ہوتا ہے تو اللہ کے اوپر پلٹتا ہے. فلما انجاہم، جب اللہ نے بچا لیا ان کو، کیا ہوتا ہے؟ اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم الينا مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. آیت نمبر 23 ہے. مگر جب ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں. لوگوں، تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہاری خلاف پڑ رہی ہے. دنیا کی چند روزے کے مزے چک لو، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے. اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. دنیا کی زندگی جس کی نشے میں تم مبتلا ہوئے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی. پھر عین اس وقت جب کہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سوکھی کھڑی تھی اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان کے فائدہ اٹھانے کے قادر ہیں. ایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا گویا کہ کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. یہ ایک مثال اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ انسان اچھائی وہ سب دے کے خوش ہو جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے. جیسے کہ یہاں پر مثال دیے کہ ایک جو ہے کھیتی ہے، لہراتی ہے، بہت اچھی ہے، لیکن وہ جو ہے جب وہ تمام چیزیں جب دیکھتا ہے تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، رجوع نہیں ہوتا، تعریف نہیں کرتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طریقے سے جو ہے اس کو جب وہ کھیتی کو سکھا دیتے ہیں یا جو ہے وہ جو غارت کر دیتے ہیں تو جو ہے وہ جو ہے ہاتھیں ملتے رہتا ہے. اس طرح ہم نشانیاں کھول کر پیش کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں. یہ مثال سے کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے؟ دنیا اور آخرت کو کمپیئر کیجئے. یہ دنیا آرائش، لہلاری دنیا، یہ لائف سٹائل، لیکن جوانی ہے لیکن بڑھاپا آنے والا ہے. یہ کمزور ہونے والے ہیں ہم،
اور اس کے بعد ہم آخرت کو اللہ کے پاس ملنے والے ہیں، کیا لے کے ہم جا رہے ہیں؟ اچھے چیزیں لے کے جائیں گے، اچھے اعمال لے کے جائیں گے تو کامیابی ہے، ورنہ جو ہے وہاں پہ کچھ نہیں ملے گا۔ اور اللہ تمہیں دارالسلام کی طرح دعوت دے رہا ہے، ایک بہترین آیت ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، ہمارا رب ہمیں بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، انویٹیشن دے رہا ہے، کیا ہے؟ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط، جسے چاہتا ہے وہ صراط مستقیم۔ تو ہمیں چاہیے کہ صراط المستقیم کی طرف ہم جائیں، اللہ سے مانگیں۔ صراط المستقیم ایمان اور عمل صالح کے لوگوں کے لیے ملے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دارالسلام کی طرف بلاتا ہے، اس جنت کی طرف بلاتا ہے جو ہماری جو ہے خواہش ہے۔ رمضان میں بھی ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم جنت کو پائیں۔ چنانچہ روزدار کے لیے باب الریان کا دروازہ، جس روزدار گھسیں گے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں روزدار کے لیے رمضان کے مہینے میں۔ سب کیا ہے یہ کہ ہمیں جنت کو جانے کا راستہ آسان ہو جائے۔ ایک مہینے کی ٹریننگ ہمیں دی جاتی ہے، اس مہینے میں جو ہے تم جنت کو جانے کا راستہ تیار کر لو، اپنے آپ کو تیار کر لو۔ تو یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ واللہ یدعو الی دار السلام، کہ اللہ سبحانہ و تعالی جنت کی طرف بلا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں، جب لوگوں نے پوچھا کہ اے نبی ہم تمہارا ساتھ دیں گے تو کیا ہم کو ملے گا، آپ نے کوئی دنیا کا جو ہے باتیں نہیں کی، کوئی پوزیشن کی باتیں نہیں کی، حضور نے کہا کہ تم کو جنت ملے گی۔ یہ ایک سنگولر، ایک ہی مقصد ہے انسان کی زندگی کا، ہم جنت میں جائیں۔ پوری کوشش، فکر، تڑپ، سوچ، ویژن اللہ جنت کی طرف ہونا چاہیے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا یرق وجوہہم قطر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنہ ھم فیہا خالدون۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اور اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دے رہا ہے، ہدایت اس کے اختیار میں ہے، جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دیتا ہے۔ جن لوگوں نے بھلائی کا دیکھا اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل ہے، ان کے چہروں پر سیاہی اور ذلت نہ چھائے گی، کہ قیامت کے روز جو چہرے ہوں گے جنت والوں کے، رسوائی نہیں ہوگی، ذلت نہیں ہوگی، کالے نہیں ہوں گے، وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک بہت بڑی بات ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ کوئی چیز میں کہیں پہ بھی ہم نے دنیا میں ہمیشہ نہیں تھے، کوئی جگہ ہم لوگ ہمیشہ کی زندگی نہیں تھی۔ جو لوگ بستیاں پھرتے ہیں ان کے لیے بھی، جو لوگ ایک ہی جگہ رہتے ہیں ایک بار ان کی دنیا سے جانا ہے، لیکن جنت خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے برائی کمائی ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ دیا جائے گا۔ نیک کرنے والوں کو زیادہ، جیسا کہ اس رمضان کے سبق میں آتا ہے، بنی آدم کے ہر عمل کو 1 سے 10، 10 سے 700 الا الصوم، صوم تو جو ہے بے حساب، الصوم لی انا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا جو ہے بغیر حساب کے جزا دوں گا۔ لیکن اللہ کا یہ کرم اور فضل ہے کہ جو آدمی غلطی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو اس کا بدلہ جو ہے اتنا ہی دیتا ہے جتنا اس نے کمائی کیا ہے۔ ذلت ان کے مسلط ہوگی جو برائی کرتے ہیں، کوئی اللہ سے اس کے بچانے والا نہ ہوگا، ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائے گی ہوگی جیسا رات کے سیاہ ہیں۔ اللہ معاف کرے، وہ دوزخ کے مستحق میں جب وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک اور دردناک خبر ہے، جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ بھی ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ تصور کر کے دیکھیے، ایک آدمی آگ میں جل رہا ہے، اللہ تصور سے ہی باہر ہے، اور موت نہیں آ رہی ہے اس کو، اسے یہ بھی معلوم ہے کہ بچنا نہیں ہے، بچ نہیں سکتا۔ آدمی یا تو بچ جائے یا تو موت آ جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ موت کو پکارے گا، اس کو موت نہیں آئے گی، بچنا چاہے گا بچ نہیں پائے گا۔ دوسری طرف ایک ایسی زندگی، خوبصورت زندگی، جنتی زندگی، جوانی زندگی، بغیر بیماری کی زندگی، بغیر موت کی زندگی، اور ہمیشہ کی زندگی۔ تو عزیز بھائی اور بہنوں، ہمیں فکر ہونی چاہیے آگ سے بچنے کی اور جنت کو جانے کی۔ ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم کس طرف سے ہمارا ڈائریکشن جا رہا ہے، ہم اللہ کی کتنی بندگی کر رہے ہیں، اس کی کتنی فرما برداری کر رہے ہیں، اس پر ہمیں جس روز ہم سب کو ایک ساتھ اپنے عدالت میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ، تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی۔ پھر ہم ان کے درمیان سے
اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہماری اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ تم اگر ہماری عبادت کرتے تھے بھی ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ مت کرو، کلیئر ہو جائے گا۔ جو لوگ آج جو بتوں کا، سامیاروں کا یا درگاہوں کا، پیروں کا، مریدوں کا، مرشدوں کا، جس کی بھی جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا ہے، اللہ میں بلائیں گے۔ کیا تم نے بولا؟ ان کی بات سنتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، انہوں نے جو صحیح بولا کرتے تھے، جس سے نہیں کرنے کے لیے رک جاتے، یہ تو اللہ کا اختیار تھا، وہ اختیار تو ان کو دیا تھا۔ تو تم نے کہا اللہ فیصلہ کر دے گا، جو ہے اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چک لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیرے جائیں گے اور ساری جھوٹ جو انہوں نے گھڑی تھی گم ہو جائیں گے، کوئی چیز سامنے نہیں، ایوری تھنگ از وینشڈ، ایوری تھنگ از ڈس اپیئرڈ۔ اس طریقے سے 30 آیتیں یہاں پر جو ہے تکمیل ہوتی ہیں۔ میں 5 منٹ پہ جو ہے یہ پورے 30 آیتوں کا ایک جسٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اصل ہمارا مقصد وہی ہے اس کلاس کا، ہم جو 1-1.25 گھنٹہ جو وقت یہاں گزارے ہیں اور اس مبارک رمضان کے مہینے میں گزارے ہیں، قرآن کے مہینے میں گزارے ہیں، قرآن کے ذریعے سے ہماری زندگی اللہ تعالیٰ روشن کریں، مبارک کریں، بہتری کریں۔ تو سب سے پہلی چیز جو آیت شروع ہوئی، یہ قرآن حکمت والی کتاب ہے، عزت، صحیح فکر، صحیح عمل، غفلت سے دور کرنے والی کتاب ہے، اس سے تمہارا لگاؤ بڑھا لو۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، رمضان کے مہینے میں ریچولسٹک رمضان سے ہم نہ گزارے کہ میں نے اتنے دور کر لیا، میں نے آج ایک پارہ پڑھ لیا۔ قرآن سے ہمارا تعلق سمجھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، ہماری زندگی سے وہ کمپیئر کرنا چاہیے، ہمیں اونچا اٹھنا چاہیے، ہمیں بہتر ہونا چاہیے۔ دوسری جو چیز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات کا مکمل کنٹرول کر رہا ہے۔ کوئی چیز نہ ہمارا ایکشن، ہماری ارادے، ہماری نیتیں، ہماری فکر، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ انسان یہی سمجھتا ہے نا کہ وہ جو ہے کر رہا ہے، تنہائی میں کر رہا نہیں، جیسا ہم نے روزے میں سمجھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پانی نہیں پیتے، تنہا ہوں پانی نہیں پیتے، کھانا نہیں، جس طرح سے روزے کی حفاظت کرتے ہیں، زندگی کی حفاظت کیجیے۔ زندگی کی حفاظت کرنے کے لیے یہ روزے کا جو ہے ٹریننگ کورس ہم کو ملا جا رہا ہے۔ زندگی اللہ کی بندگی میں ہو، اللہ کی رضامندی کے لیے ہو، اللہ کے حدود کے اندر ہو، اللہ کے دیے ہوئے حدود کے اندر ہو، اللہ کے ناراض کے بچ کے ہو، اللہ کے قانون کے مطابق ہو، ہمارے پورے جو ہے زندگی جو ہے اسلامائزڈ ہو۔ تو یہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے پوری بندگی چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، ہماری زندگی میں، اور وہ اسی کو فلاح ملے گی جو اپنی پوری زندگی کو اللہ کی بندگی میں دیا، اللہ کے طریقے زندگی میں دیا، اپنی منمانی جو ہے اس نے نہیں لایا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کائنات پر غور کرنے کے لیے بولتے ہیں، زمین و آسمان پہ غور کرو، سورج پہ غور کرو، چاند پہ غور کرو، قوموں پر جو ہے غور کرو، جو ہے یہ قومیں جو ہلاک ہوئی اس کی وجہ کیا ہے۔ اور بہت اہم بات ہے، الی اللہ مرجعہم، سب اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ آنکھیں بند ہو گئی تو اللہ کی طرف جو ہے جانے کا وقت آ گیا، مہلت ہے، اس جانے کے اس وقت کو بہتر بناؤ، اس کی ملاقات کو بہتر بناؤ۔ اور ایک اور بات فرمائے گی کہ جنت کی طلب ہونا چاہیے، اللہ بلا رہا ہے جنت کی طرف، اللہ یدعو الی دار السلام، شوق ہونا چاہیے، اور اس آگ سے بچنے کی فکر رہنی چاہیے۔ اور جو لفظ بار بار یہاں آیا تھا آج کے لا یرجون لقاءنا، ہمارے سے ملاقات کرنے کا ذوق نہیں رکھتا، یعنی تو فکر نہیں رکھتا، اس میں ہمیں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ سے ملاقات کرنے کا، خیر کا امید رکھنے کا، اللہ سے جو ہے بخشش کی امید رکھنے کا، اللہ کی مغفرت کا امید رکھنے کا، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا، ہمارے اعمال نامہ اس کی آسان کتاب ہونے کا۔ ایک حدیث بول کے بات ختم کرتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ آسان حساب لے۔ بی بی عائشہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ کہ عائشہ قیامت کے روز بندے کے اعمال نامہ اللہ دیکھیں اور اس کو جو ہے پار کر دیں، معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔
اگر وہ ایک ایک عمل کی طرف جو ہے حساب دینے لگے گا، لینے لگے گا، حالت وہ ہلاک ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ کہیں کا نہیں رہا۔ تو ہمیں اللہ کے پاس ملاقات کا وہ فکر، ذوق اور آسان حساب، اس کی رحمت، اس کی مغفرت کی جو ہے امید رکھنی چاہیے۔ اس کے لیے مہینے کو جو ہے دعاؤں کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، لیلۃ القدر کے ذریعے، روزے کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، قرآن کے تدبر اور غور و فکر کے ذریعے، مکمل اللہ کی اطاعت کے ذریعے ہمیں جو ہے اپنی زندگی کو تیار کرنا ہے آنے والے 11 مہینے کے لیے۔ ٹریننگ کورس ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رمضان کے، اس روزے کے جو ہے رحمتیں اور برکتیں ہمیں عطا فرمائیں، اور ہمیں جو ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔